روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلا حملہ اگست 1001 میں 10,000 منتخب گھڑ سوار فوج کے ساتھ اس نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کر دی۔ یہاں پر لاہور کا راجہ جے پال 12,000 گھڑ سوار اور 30,000 پیادہ فوج اور 300 ہاتھوں کے ہمراہ اس کے مقابلے پر آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو بڑی بے باکی سے لڑے، لیکن آخرکار وہ محمود غزنوی کے منظم گھڑ سوار دستوں کے سامنے پسپا ہو گئے اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ میں ان کے 5,000 سپاہی مارے گئے۔ جے پال اور اس کے 15 سکردہ سرداروں کو محمود غزنوی نے قیدی بنا لیا۔ اس فتح سے محمود غزنوی کو بہت زیادہ شہرت اور دولت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں ہیرے جواہرات سے مزید 16 ہار بھی اس کے قبضے میں آئے، جن کو صرف جے پال زیب تن کرتا تھا۔ ان کی مالیت 82,000 پاؤنڈ تھی۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے بٹھنڈا کی طرف پیش قدمی کی اور اس قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے جے پال کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ سالانہ خراج ادا کرے گا، لیکن اس نے اس کی پنجاب کی طرف پیش قدمی کے دوران مخالفت کرنے والے افغان سرداروں کو تحقیق کر دیا اور ضعیف ہندو راجہ جے پال نے محمود غزنوی کی طرف سے ہونے والی شکست اور شکست کی وجہ سے ذلت محسوس کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو حکومت کرنے کا نااہل سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے آنند پال کی حمایت میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے تیار کردہ چھنا پر دیوتاؤں کے لیے اپنی قربانی پیش کرتی۔ دوسرا حملہ محمود غزنوی نے 1004 میں سیستان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ لاہور کے راجہ آنند پال نے اپنا حصہ ادا کر دیا، لیکن باڈیا کے ایک باجگرار راجہ بیجی رائے نے اپنا حصہ روک لیا اور مسلمانوں سے نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان کے گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، جنہیں محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ محمود غزنوی ملتان کے راستے سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ باڈیا کو ایک نہایت بلند فصیل سے قلعہ بند کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق تربیت دیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دنوں کی جھڑپوں میں مؤخر الذکر پسپا ہو گئے۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ سب میدان جنگ کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخرکار چوتھے روز محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکے کی طرف کیا اور سجدے میں گر گیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے اور اس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح کی بشارت دے دی، اور اس نے بذات خود بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کی زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمانوں نے اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا گیا تھا۔ اگلی صبح باڈیا کے قلعے کو مکمل طور پر محصور کر لیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کی خندقوں کو بھر دیا گیا۔ بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا تو اس نے قلعے کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصری چھاؤنی کو وہاں چھوڑنے کے لیے بعد میں اس نے اپنی باقی معاہدہ دوستوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کناروں پر آگے جنگل میں پناہ لے لی۔ محمود غزنوی کی فوج کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا تعاقب کیا، انہیں اس کے مورچوں پر حملہ کیا اور اسے تنگ گٹائیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کر لی اور اس کے پیروکار جنہوں نے اپنے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی ان سے بے شمار کو تحقیق کر دیا۔